السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان صاحب کے سپاہیوں کو تیزی سے کیسٹل قلعے کی جانب بڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ سب لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کیسٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیسٹل قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں صلیبی پتھر اٹھا کر اورحان اور محمد پر برساتے ہوئے چلاتے ہیں، ترکوں کو مار دو، ترکوں کو مار دو۔ استاد گیرا اونچائی پر موجود یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اورحان محمد اور سپاہیوں کے پنجرہ گاڑی سے اترتے ہی سب لوگ ان پر پتھروں سے وار کرنے لگتے ہیں۔ انہیں مار دو، انہیں مار دو کمینے۔ سپاہی خود کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے۔ گورنر ماکرینوس یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے۔ گورنر کہتا ہے، کیسٹل کے لوگوں میری بات سنو۔ برسوں تک انہوں نے ہمیں تکلیف دی، انہوں نے ہمارا خون بہایا، ان کے سامنے ڈرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اے بازنطین کے معزز لوگوں، ہم دفاع میں نہیں رہیں گے، ہم پوری طاقت سے ان پر حملہ کریں گے۔ ہم مسلمانوں کو ایسے تباہ کریں گے جیسے وہ ان زمینوں میں موجود ہی نہ تھے۔ اس پر سب لوگ ایک ساتھ چلاتے ہوئے گورنر کے نام کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اورحان بلند آواز سے کہتے ہیں، صبر کرو بہادرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ گورنر کہتے ہیں، تم نے دیکھا، وہ ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ اورحان جواب دیتے ہیں، ہم ناقابل تسخیر نہیں ہیں، لیکن ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ محمد کہتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا، میں تمہارا جلاد بنوں گا گورنر۔ گورنر ماکرینوس کہتے ہیں، جب ہم تمہارا گوشت تمہاری ہڈیوں سے جدا کر دیں گے، تم یہ کیسے کرو گے محمد؟ فوجیوں، انہیں کوڑے مارو۔ اورحان چلا کر پوچھتے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے ڈر جائیں گے؟ چلو ہمیں مارو۔ صلیبی فوجی کوڑے لہراتے ہوئے اورحان محمد اور ان کے سپاہیوں کی پشت پر برسانے لگتے ہیں۔ اورحان کہتے ہیں، صبر کرو بہادرو، اور اپنے سامنے بازو کرتے ہوئے خود کو ضربوں سے بچاتے ہیں۔ ہر ضرب کے ساتھ محمد اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ استاد گیرا مسکراتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صلیبی لوگ چلاتے ہیں، انہیں مار ڈالو، انہیں زور سے مارو۔ تبھی گورنر آگے بڑھ کر اورحان کے بال پکڑ کر ان کا سر اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے، معافی مانگو عثمان کے بیٹے، معافی مانگو، تو شاید میں اس اذیت کو ختم کر دوں۔ اورحان جواب دیتے ہیں، تم لعنتی کتے، تم سے معافی مانگنے کی بجائے میں مرنا پسند کروں گا، چلو مارو۔ گورنر کہتے ہیں، انہیں مارو۔ اورحان کی بات سنو، انہیں زور سے مارو۔ سپاہی ایک بار پھر پوری طاقت سے کوڑے برسانے لگتے ہیں۔ استاد گیرا طنز سے کہکہے لگاتے ہوئے اس منظر پر لطف اندوز ہوتا ہے۔ گورنر محمد کا گریبان پکڑ کر اوپر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اورحان زیادہ ہوشیار نہیں ہے، لیکن ہم دوست بن سکتے ہیں محمد۔ محمد جواب دینے کی بجائے اپنے سر کی ضرب سے گورنر کو پیچھے دھکیل کر کہتے ہیں، میں تمہیں دکھا دوں گا کہ میں کتنا اچھا دوست ہوں گورنر۔ گورنر غصے سے کہتا ہے، انہیں مارو۔ محمد مزید کہتے ہیں، میں تمہیں اذیت ناک موت دوں گا، تم دیکھ لو گے۔ گورنر کہتا ہے، انہیں کوڑے مارو۔ فوجی پوری طاقت سے کوڑے محمد اور اورحان کی پشت پر برسانے لگتے ہیں۔ تبھی ایک سپاہی بتاتا ہے، جناب، عثمان کے ایلچی آئے ہیں، جس پر گورنر اوپر کھڑے استاد گیرا کی طرف دیکھتا ہے اور استاد کے اسبات میں سر ہلانے پر کہتا ہے، انہیں آنے دو۔ فوجی مسلسل شہزادوں اور سپاہیوں پر کوڑے برسا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی اندر داخل ہو کر کنور کہتے ہیں، یہ سب فوراً بند کرو گورنر، سپاہیوں اور شہزادوں کو رہا کرو۔ اورحان پلٹ کر کنور کی طرف دیکھتے ہیں۔ گورنر کہتے ہیں، قلعہ بھی میرا، قیدی بھی میرے، میں اگر چاہوں تو تمہیں بھی پکڑ لوں تو؟ گورنر کے یہ کہتے ہی کنور سامنے فصیل کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں تیر انداز انہیں اپنے تیروں کے نشانے پر لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے، جہاں سپاہی ہتھیاروں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان یعقوب صاحب اور بوران کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں، میں درد میں ہوں عثمان صاحب۔ محمد میرا بہادر بیٹا، وہ بچپن سے میرے ساتھ رہتا تھا، مجھے اس کی عادت نہیں ہے، اب وہ دور ہو گیا ہے، میرا دل جل رہا ہے۔ عثمان ہتھیاروں کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیتے ہیں، میں آپ کا درد محسوس کر سکتا ہوں یعقوب صاحب، میرا بیٹا اورحان، وہ میرا پہلا بچہ ہے، جب وہ تلوار پکڑتا ہے تو پھر چلتا ہی رہتا ہے، چاہے تھک ہی کیوں نہ جائے۔ اس نے اپنی مشق ختم کی، وہ مضبوط ہے، وہ مضبوط ہے، وہ صبر کریں گے، وہ ضرور صبر کریں گے۔ یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں، لیکن وہ زیادہ صبر نہیں کر سکتے، بیٹوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا، اگر ضرورت پڑی تو ہم دیواروں کو گرا دیں گے، اگر ضرورت پڑی تو ہم دروازے توڑ دیں گے، بیٹوں کو بچائیں گے۔ عثمان سوال کرتے ہیں، کیا سب کچھ تیار ہے؟ بائے سنگر جواب دیتے ہیں، جی ہاں جناب،
جس پر عثمان وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور مزید تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ ٹکڑا ہوا میں اچھال دیتے ہیں۔ ٹکڑا ہوا میں اوپر جاتے ہی دونوں طرف سے اس پر تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر یعقوب صاحب حیران نظر آتے ہیں، پھر مسکرا دیتے ہیں، جبکہ سپاہی سینے پر ہاتھ رکھ کر عثمان کو آداب کرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اگر ہم نے خاموشی اختیار کی ہے تو الحمدللہ ہم تیار ہیں۔ یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں اے واللہ، جس پر عثمان وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں کھدائی والے مزدور، آپ نے بہت خوبصورت منصوبہ سوچا عثمان صاحب، وہ زیر زمین ہم سے توقع نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے ہمارے بیٹوں کو جلد رہا نہ کیا، وہ لوگ کیسٹل کے نیچے کھدائی کریں گے اور یہ بہادر ان کمینوں کی قبریں کھود دیں گے۔ عثمان بتاتے ہیں جب سپاہی ہمیں خبر بھیجیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے بیٹے زندہ ہیں، مجھے اپنے دل کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب صاحب پوچھتے ہیں اگر ہمیں بیٹوں کے لیے قبریں کھودنی پڑیں تو کیا ہوگا، وہ اس کی ہمت نہیں کریں گے نا؟ عثمان دکھ سے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیتے ہیں، پھر خود کو سنبھالنے لگتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں فکر نہ کریں، ان کے پاس ہم سے مانگنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کیسٹل کا قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں گورنر کہتا ہے معاملہ آپ پر منحصر ہے، آپ کے شہزادے برداشت کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس کو کیسے برداشت کریں گے۔ گورنر کے فوجیوں کو بلاتے ہی وہ پانی میں بھری بالٹیاں لے کر سامنے آتے ہیں۔ گورنر کہتے ہیں وہ پیاسے ہوں گے، میں انہیں بھوکا یا پیاسا نہیں چھوڑ سکتا۔ فوجی سپاہی اور شہزادوں کی گردنیں پانی میں ڈبو دیتے ہیں، پھر ان کی حالت پر گورنر ہنسنے لگتا ہے، جبکہ سپاہی بہت بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بار سر نکالنے کے بعد سلیبی فوجی ایک بار پھر شہزادوں کا سر پانی میں ڈبوتے ہیں۔ کونور کہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ گورنر ہم معاہدہ کرنے آئے ہیں، شہزادوں کی رہائی کے بعد بات کرتے ہیں۔ گورنر کے اشارہ کرنے پر فوجی شہزادوں کے سر باہر نکالتے ہیں۔ محمد غصے سے کہتے ہیں میں تمہیں مار دوں گا گورنر، جس پر فوجی ایک بار پھر ان کے سر کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ گورنر کہتے ہیں معاہدہ، اگر تم میرے اصولوں پر عمل کرو ہم یقیناً معاہدہ کریں گے۔ فوجیوں انہیں لے جاؤ۔ سلیبی فوجی فوراً سے شہزادوں کو لیے زندان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اورحان کہتے ہیں کونور صاحب اگر ہم شہید ہو گئے تو یہ اعزاز ہوگا، ہمارا نام سارے جہان میں سنا جائے گا، انہیں وہ مت دینا جو یہ چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اورحان اپنے ساتھ کھڑے سلیبی فوجی کو سر کی ضرب سے دھکیل دیتے ہیں۔ محمد کہتے ہیں کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، ہمارے ماں اور بابا کو بتانا۔ ان کے جانے کے بعد گورنر کونور کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ سپاہی نیزے لیے ان سب کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کونور پوچھتے ہیں اپنی شرائط بتائیں، ہمیں مزید صبر نہ کروائیں۔ گورنر کہتے ہیں لیفکے، کارا جائسار اور مارمرا جک قلعے، یہ سب قلعے میں واپس چاہتا ہوں اور وہاں موجود تمام خزانہ بھی ساتھ چاہتا ہوں۔ کونور غصے سے کہتے ہیں یہ تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا، اپنی شرائط پر دوبارہ غور کریں۔ گورنر کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی، اگر تم ایسا نہیں کرتے پھر میں ان سب کو مار دوں گا۔ یہ سن کر جارکوتائے طنز سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں پھر ہم تمہارا جگر چیر دیں گے۔ گورنر پوچھتا ہے اپنے اس معذور بازو سے؟ جارکوتائے جواب دیتے ہیں اسی بازو سے۔ گورنر کہتا ہے عثمان صاحب اور یعقوب صاحب کو بتاؤ، میں معاہدے کے لیے لیفکے آؤں گا، پہلے آپ یہ فرمان جاری کریں گے کہ قلعے ہمارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرمان اور قلعوں کی چابیاں حاصل کرنے کے بعد آپ کو سب سے کم قیمتی قیدی دوں گا۔ اب میں اپنے قلعوں کو آباد کروں گا اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم معاہدے کی پاسداری کر رہے ہو، پھر میں شہزادے تمہارے حوالے کروں گا۔ جارکوتائے کہتے ہیں تم بات بگاڑ رہے ہو گورنر۔ گورنر آگے آ کر کہتا ہے تم یعقوب صاحب اور عثمان صاحب تک جتنی جلدی میری پیشکش پہنچاؤ گے اتنی جلدی تم قیدیوں کو اس درد سے آزاد کرواؤ گے۔ جو تم نے دیکھا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جب تک میری پیشکش قبول نہیں ہوئی میں انہیں مزید تکلیف دوں گا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پر کونور جارکوتائے اور کنیوماس کے ساتھ وہاں سے جانے لگتے ہیں، جبکہ گورنر تائید کے لیے استاد گیرا کی طرف نظر ڈالتے ہیں، جس پر استاد گیرا اس بات میں سر ہلا کر مسکراتے ہوئے انہیں سراہتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ عثمان صاحب کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے، جہاں عثمان پوچھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا پیشکش کریں گے یعقوب صاحب؟ یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں جہان میں آپ کے بچوں سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ عثمان صاحب میرے پاس موجود ہر چیز میں انہیں دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں یعقوب صاحب اگر کافروں نے یہ سن لیا تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بچے یقیناً اہم ہیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ یعقوب صاحب حیرانگی سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان صاحب؟ عثمان بتاتے ہیں یعقوب صاحب اس طرح یا اس طرح تبادلہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن کیا آپ انہیں سب کچھ دے دیں گے؟ یعقوب صاحب بتاتے ہیں یقیناً میں دوں گا،
لیکن آخر میں انہیں صرف موت ہی ملے گی۔ ہمارے پاس یہ تلواریں کیوں ہیں؟ ہم وہ تمام منجنیقیں کیوں بناتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو چھونے کی ہمت کرنے والوں کو میں تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں یقیناً بچے ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں، یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نہ حملے کے لیے نہ ہی انہیں وہ دینے کے لیے جو وہ مانگتے ہیں۔ ہم جلدی نہیں کریں گے۔ ترک جس سرزمین پر پاؤں رکھتے ہیں وہ ان کی ہو جاتی ہے، ایک بار جب ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ چونکہ بچے کیسٹل میں ہیں، پھر وہ کیسٹل جلد ہی ہمارا ہوگا۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر بچے خطرے میں ہوں تب بھی آپ فتح کا ہی سوچتے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان جواب دیتے ہیں کیسٹل کو اور بچوں کو دونوں کو حاصل کریں گے۔ اگر ہم بچوں کو صحیح سلامت حاصل کر لیتے ہیں پھر غزہ ہوگی، لیکن اگر بچوں کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ غضب دیکھیں گے، ہم غضب کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے۔ اس کے بعد کیسٹل میں موجود استاد گرا کو دکھایا جاتا ہے۔ اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کے استاد گرا سامنے موجود گورنر کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے دوست ماکرینوس، وہ تمام قلعے جو انہوں نے ہم سے لیے میں ایک ایک کر کے ان سے واپس لینے جا رہا ہوں۔ میں یہاں نہیں رکوں گا، میں انہیں جان سے مار دینا چاہتا ہوں۔ گورنر پوچھتا ہے کیا وہ ہماری پیشکش قبول کریں گے؟ وہ تمام قلعے اور سونا؟ استاد گرا کہتے ہیں یعقوب صاحب اسے قبول کرنے میں دریغ نہیں کریں گے، ان کا بیٹا ان کے لیے بہت قیمتی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن عثمان وہ مزاحمت کرے گا۔ گورنر پوچھتا ہے ہم کیا کریں گے پھر؟ استاد گرا جواب دیتے ہیں ہمیں یعقوب اور عثمان کے درمیان تنازع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جب وہ ایک دوسرے سے نمٹ رہے ہوں گے ہم ان دونوں کو باہر نکالیں گے۔ گورنر کہتے ہیں ہم لیفکے کے اندر زیادہ فوجیوں کو چھپا نہیں سکیں گے۔ استاد گرا بتاتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم جن قیدیوں کو رہا کرنے جا رہے ہیں وہ سانجاکسز ہیں؟ گورنر پوچھتے ہیں کیا آپ ان کے ہاتھوں عثمان اور یعقوب کو مروانے جا رہے ہیں؟ استاد گرا بتاتے ہیں سانجاکسز عثمان صاحب اور یعقوب کو مارنے جا رہے ہیں، وہ ایسا یا تو اپنی مرضی سے کریں گے یا میرے کہنے پر۔ یہ کہہ کر وہ گورنر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھتے وہ اپنے آپ میں گم ہے، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا۔ بجھا سکا ہے بھلا کون وقت کے شعلے، یہ ایسی آگ ہے جس میں دھواں نہیں ملتا۔ تیرے جہاں میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ دنیا کو تو حالات سے امید بڑی تھی، پر چاہنے والوں کو جدائی کی پڑی تھی۔ کس جانے گلستاں سے یہ ملنے کی گھڑی تھی، خوشبو میں نہائی ہوئی ایک شام کھڑی تھی۔ میں اس سے ملی تھی کہ خود اپنے سے ملی تھی، وہ جیسے میری ذات کی گم گشتہ کڑی تھی۔ یوں دیکھنا اس کو کہ کوئی اور نہ دیکھے، انعام تو اچھا تھا مگر شرط کڑی تھی۔ کم مایا تو ہم تھے مگر احساس نہ ہوتا، آمد تیری اس گھر کے مقدر سے جڑی تھی۔ میں ڈھال لیے سمت عدو دیکھ رہی تھی، پلٹی تو میری پشت پہ تلوار گڑی تھی۔ مجھے تم الوداع کہہ دو، میں تم کو بوجھ لگتی ہوں۔ تیرے لہجے میں وہ تلخی کہ یوں بجلی کڑکتی ہے، تیرے لفظوں میں وہ شدت کہ بادل زور سے گرجے۔ میں تم سے بات کرتی ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم اب وہ نہیں جانا جسے مجھ سے محبت تھی، وہ جس کی جھیل آنکھوں میں میرا ہی عکس رہتا تھا۔ وفا کا مان رکھتے تھے مگر اب تم مجھے اکثر نظر انداز کرنے سے، محبت کے مکرنے سے کہیں بہتر ہے رشتے کا یہ دھاگا توڑ ہی ڈالو۔ مجھے تم الوداع کہہ دو، میں تم کو بوجھ لگتی ہوں۔ تمہیں ایک بات کہنی ہے مگر ناراض مت ہونا کہ تم ہو ہر گھڑی مجھ کو اتنا یاد آتے ہو، ہمیں اتنا ستاتے ہو کہ ہم تم دور ہیں دونوں، بہت مجبور ہیں دونوں۔ نہ اتنا یاد آنا تم، نہ یوں اتنا ستاؤ تم کہ اتنا یاد آ کر تم میں مجھے پاگل بنا کر تم فقط اتنا بتا دو ہماری جان لوگے تم۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے تمہاری یاد ہی تو ہے جو ہر پل ساتھ رہتی ہے، خوشی میں بھی غموں میں بھی، وہ اس کے پل اداسی کے پلوں میں بھی۔ تمہاری یاد ہی تو ہے مجھے ہر پل یہ بتاتی ہے، مجھے احساس دلاتی ہے کہ ہم تم بن ادھورے ہیں۔ میں درد کی ایک کتاب ہوں، مجھے کیا کرو گے کھول کے؟ میرے ورق پر اشک ہیں، میری بے بسی کے خیال ہیں۔ مجھے زندگی سے گلا نہیں، جسے چاہا وہ ملا نہیں، لگی چوٹ جو دل پہ عشق کی ابھی زخم وہ بھرا نہیں۔ میرے حوصلے کا کمال دیکھ، میری سادگی کا جمال دیکھ، جس شخص نے مجھ کو بھلا دیا اس شخص سے مجھ کو گلا نہیں۔
رہے خوش صدا بس ہے یہی دعا، میری قسمت میں وہ تھا نہیں اس لیے وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کے اتنے حقیر ہم بھی نہیں۔ نہیں ہو تم بھی قیامت کی تند و تیز ہوا، کسی کے نقش قدم کی لکیر ہم بھی نہیں۔ ہماری ڈوبتی نفسوں سے زندگی تو نہ مانگ، سخی تو ہیں مگر اتنے امیر ہم بھی نہیں۔ کرم کی بھیک نہ دے اپنا تخت بخت سنبھال، ضرورتوں کا خدا تو فقیر ہم بھی نہیں۔ شب سیاہ کے مہمان دار ٹھہرے ہیں، وگرنہ تیرگیوں کے سفیر ہم بھی نہیں۔ ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، کہ بے ضرر ہی سہی بے ضمیر ہم بھی نہیں۔ مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کے شرک والوں سے محبت چھوٹ جاتی ہے۔ کیا ملا اور ہوا کتنا خسارہ سوچا، بعد مدت کے یہی قصہ دوبارہ سوچا۔ رات بھر دیر تلک نیند نہ آئی مجھ کو، رات بھر دیر تلک تجھ کو ہی یارا سوچا۔ میں تو مر جاؤں گی تجھ سے جدا ہو کے، کیسے ہوگا میرے بن تیرا گزارا سوچا۔ اب میری سوچ بھی حیران ہے کیسے میں نے اتنی فرصت سے تجھے سارے کا سارا سوچا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں ہی ملے شاہد، جیسا گھر میں نے کبھی اپنا تمہارا سوچا۔ آج آ جا کے تجھے شعر میں اپنے لکھ لوں، تو بھی دیکھے کہ تجھے کتنا پیارا سوچا۔ تو میری روح کا حصہ ہے اور طبیب جان میری، جب بھی سوچا کبھی اپنا تو ہمارا سوچا۔ زور رو دیا آج تو دریاب ستم پر اپنے، مرنے والوں نے ایسی حسرت سے کنارہ سوچا۔ ہم تجھے سوچ کے پھر اور کسے سوچیں گے، بس یہی سوچ کے ہر بار تجھ کو دوبارہ سوچا۔ ہم لکھتے ہیں تیرا نام مٹا دیتے ہیں، یوں اس دل کو محبت کی سزا دیتے ہیں۔ جو عمر بھر جن لوگوں کو بیگانہ کیا، آج وہ لوگ ہم کو صلاح دیتے ہیں۔ کتنا خوش رنگ تھا وہ پیار کا موسم یارو، یاد آتے ہیں وہ لمحے تو رلا دیتے ہیں۔ اس کے آنے کی جھوٹی تسلی مت دو، یہ دلاسے تو میرا مان بڑھا دیتے ہیں۔ تجھے اے حقیقت معتبر میری چاہتوں کا سلام ہے، مجھے زندگی کی خبر نہیں میرا ہر خیال ہی خام ہے۔ میں رہا فریب میں مبتلا مجھے جھوٹ سے رہا واسطہ، میری لذتوں نے مجھے کہا تیرے ہاتھ دھوکے کا جام ہے۔ یہی ہر نفس کی مراد ہے کہ یزید ہے یا زیاد ہے، جو مزید ہے یہ فساد ہے، یہاں ان کا کتنا مقام ہے۔ وہ امیر شہر خرید لے کوئی رب کا قہر خرید لے، تو غریب زہر خرید لے کہ ہر ایک زر کا غلام ہے۔ یہ عجیب ڈھنگ عجیب لوگ عجیب رنگ عجیب روگ، یہ تیرے مزاج کی جا نہیں تیرا جس نگر میں قیام ہے۔ مجھے نفرتوں کا نہ درس دو میری جان بخش دو ہاس دو، میں نہیں کروں گا وہ مفسدو میرے دین میں جو حرام ہے۔ یہاں کون جانے نفوس کو کوئی کیا کرے گا خلوص کو، مگر ہے باعث صرف جلوس کو یہی ایک دین کا کام ہے۔ وہ جو عزتوں کو بھی وار دے وہی آپ اپنا نثار دے، وہی نذر جان کو ہار دے، یہی زندگی کا نظام ہے۔ میں نے ہر حال میں مخلوق کا دل رکھا ہے، کوئی پاگل بھی بنائے تو بن جاتا ہوں۔ عادت ہی بنا لی اس شہر کے لوگوں نے، انداز بدل لینا آواز بدل لینا، دنیا کی محبت میں اطوار بدل لینا، موسم جو نیا آئے رفتار بدل لینا، اغیار وہی رکھنا احباب بدل لینا۔ عادت ہی بنا لی ہے اس شہر کے لوگوں نے، رستے میں اگر ملنا نظروں کو جھکا لینا، آواز اگر دو تو کترا کے نکل لینا، ہر ایک سے جدا رہنا ہر ایک سے خفا رہنا، ہر ایک کا گلہ کرنا جاتے ہوئے راہی کو، منزل کا پتہ دے کر رستے میں رلا دینا۔ عادت ہی بنا لی اس شہر کے لوگوں نے۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کے تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ نئے